حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے ازواج مطہرات کے گھر میں آئے، اور جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں خبر دی گئی تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، میں تو ہمیشہ یعنی رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، سو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، من اعرض عن سنتی فلیس منی۔ تو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت عند اللہ مقبول وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور وہ کام اللہ کو پسند ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر چاہے کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبول و محبوب نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ کسی بھی کام کو کرنے جائیں، کوئی عبادت کریں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈھونڈیے کہ اس عبادت میں یا اس کام میں سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، کس چیز کو آپ پسند کرتے تھے، کس چیز کو ناپسند کیا کرتے تھے، جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو تو فرمایا، من اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سبوں کو سنت کے مطابق اپنے ہر کام کو، لیل و نہار کو گزارنا چاہیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ ندوی کو یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے۔ اب اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے فالو ضرور کر لیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔